الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. میری حاجی کا اپنی طرف رشتہ کو رزق بھائی اور اللہ رب العزت کلام کا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ جو مبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے وہ ہمیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں میں رمضان الرسائل کا مہینہ جا رہا ہے اور آج 3 رمضان مبارک ہے. اور اسلامی مہینوں میں رمضان کے مہینے کا جو نمبر آتا ہے وہ 9واں ہے. اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے اور شہر رمضان کے مہینے کا نام اللہ نے خود رمضان رکھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. رمضان کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں حدیثیں اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی. جیسے آتا ہے روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. محدثین نے بڑی گہری بات لکھی، فرمایا کہ عبادات تو بے شمار ہے. جیسے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا ایک فرض نماز ہے، اسی طریقے سے تبلیغ نماز یہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے حج یہ بھی عبادت ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کسی سے اظہار کرنا بھی چاہے وہ بھی اس کا روزہ نہ ہو، روزہ نہیں ہے لیکن وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو وہ بھی یہ خیانت ہے. لیکن ایک آدمی اللہ اور اس بندے کے درمیان راز ہے کہ آیا اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں. روزہ میرے لیے ہے، بند کر کے یہ پانی بھی پی سکتا تھا لیکن اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کو مانے ہے نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں. اگر کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ اجزا بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خالصہ تک یہ مومن بندہ خالصہ تک میرے لیے روزہ رکھتا، فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا. اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب ایک بات ہے سمجھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بندے پہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنے غفور رحیم ہے کہ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آپ کے یہ جو شیطان ہے سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ یعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ میری شیطان کی پیروی مت کرنا، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ نے ایک مہینہ اس مومن کی تصدیق کے لیے اس اصلی دشمن اس شیطان کو ہی تیار کر دیا تاکہ یہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرا سے یہ گناہ جو سرزد ہوا یہ شیطان کے بتاوے کی وجہ سے ہوا. اب شیطان جکڑ دی ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے. اب یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ایک
ایک مہینے میں صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہو. مطلب مقصود کیا ہے روزے کا؟ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، اس کا مقصود تو نہیں ہے. اللہ کو ہماری بھوک پیاس سے کیا حاصل ہے؟ اللہ رب العزت چاہتے میرا یہ بندہ جو ہے، میرا یہ بندہ حقیقی معنوں میں اس روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرے. تقویٰ ہے کیا چیز؟ اس چیز کا نام ہے تقویٰ. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے ان کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آئے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ تقوی کی تشریح کو بیان کیا. قرآن کی ابتدا میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تلاوت قرآن کی کہ الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے. اللہ رب العزت قرآن کی مدعی میں فرما ہے کہ یہ متقیوں کو راستہ بتانے والی ہے. تو روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ تقویٰ حاصل ہو. میرے بھائی دوستوں، قرآن کو اگر ہم اپنے آگے رکھیں گے، قرآن کو، تو حقیقی معنوں میں اس کا اصل مقصود، روزے کا اصل جو مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. یعنی تقویٰ اس کا مقصود ہے. اللہ قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، وہ راستہ بتانے والی ہے. روزے کا اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو جائے. وہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو سینے کے ساتھ. اور قرآن کو رمضان کے مہینے میں بہت مطابقت حاصل ہے. رمضان کے مہینے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ آسمان، اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پہ ایک ہی مرتبہ قرآن کو اتارا، ایک ہی مرتبہ. اور وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس کے بارے میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا. اور قرآن اور رمضان کو بہت زیادہ مطابقت ہے، لازم ملزوم ہے. اس لیے جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت، اس کا معمول بنانا. اور اگر آدمی روزانہ کی بنیاد پہ اگر دیکھے کہ اگر میں ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھوں گا، ایک رکوع، تو وہی کام کی وجہ سے بہت زیادہ مشغولی ہے، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا. اگر آدمی روزانہ کا اگر 5 رکوع پڑھے، 5 رکوع روزانہ ہر نماز کے بعد ایک رکوع، تو سال کے کتنے دن میں 365، اور قرآن کے رکوع کتنے؟ 540 رکوع قرآن کے. تو آدمی روزانہ اگر 5 رکوع پڑھے تو کتنے دنوں میں قرآن ختم ہو جائے گا؟ کتنا آسان نسخہ، کتنا آسان نسخہ. اس لیے ہمارے بھائی دوستوں، قرآن کو ہم اپنے آگے رکھو. رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے. ہر نماز اگر ضبط نہیں کر سکے تو اتنا تو معمول بناؤ کہ ہر نماز کے بعد میں نے ایک رکوع نہیں پڑھنا ہے، ہر رکوع نماز کے بعد. اور میرے بھائی دوستوں، تقویٰ جو ہے، تقویٰ اللہ رب العزت نے تقویٰ کہتے جسے، اور کن صفات کے لوگ اگر ہوں تو ان کو تقویٰ متقی کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا. میں نے اور آپ نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ آخری نبی امام الانبیاء جن پہ ہمارا ایمان ہے، کلمہ پڑھ کے ہم نے ایمان لے کے آئے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں دیکھا. یہ ایمان بالغیب ہے، یہ سارا کا سارا ایمان بالغیب ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم قبر کے اندر دفنایا جائے گا. اللہ کے نبی کی زبان سے جو حدیث مبارکہ ہے کہ یہ عذاب ہوگا، یہ انعامات ہے، قبر کے اندر ہی اس کا آغاز ہو جائے گا. چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کا پہلا جو حساب کتاب شروع ہوگا وہ قبر سے شروع ہو جائے گا. یہ ایمان بالغیب ہے. اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو ایمان غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے اتنی پیاری بات کہ پورا ایک مہینہ اس انسان کی تربیت کے لیے کہ ایک مہینہ اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو، تو باقی 11 مہینے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. ہم کیسے اہتمام کرتے ہیں؟ جیسے آسان ہوتی ہے روزے کی حالت میں بھی اپنے کام کا چھوڑ دو، مسجد کے اندر جا رہے ہیں، ہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. میرے بھائی ضروری خالی رمضان کے مہینے کے لیے تو نہیں ہے. ہاں یہ تو رمضان کے ایک مہینے اپنے آپ کو پابند کرنا اور باقی 11 مہینے اس پہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے سفر پہ استقامت عطا فرما. استقامت. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد فرض کیا، اور یہ ایسا فرض ہے کہ روزہ جو رمضان کا مہینہ جا ہے اللہ رب العزت نے چھوٹ دے دی ہے. اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، اگر سفر میں ہو تو تمہیں چھوٹ ہے، اور باقی ایام میں گن کے جو تمہارے سے روزے چھوٹ جائیں ان میں وہ روزے پورے کر لو. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے، ایسا فرض ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے کے ساتھ پڑھو. حتیٰ کہ ایک ایسی بات آپ حضرات کے سامنے کہ فقہاء نے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اتنی بات بھی نماز کی اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ اتنی بھی بیان فرما دیا اس مسئلے کو کہ اگر عورت بچہ جن رہی ہو اس وقت ابھی بچہ ابھی پیٹ میں اور آدھا باہر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، قربان جو اس دین اسلام پہ اس وقت کی حیثیت بھی بتلا دی کہ عورت کس حالت میں نماز پڑھے. فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا اس وقت بھی عورت کو نماز معاف نہیں ہے. تو سوچو نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے. اللہ معاف فرمائے نماز کو ہم معمولی بہانوں پہ نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے تربیت کے لیے پورا ایک مہینہ دیا، شیطان کو بھی چکر دیا کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. نماز کو مت چھوڑو. اور حضور سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا. بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز کے اندر ایک شکل محبت، دل کے اندر خشوع اور خضوع، ایک توجہ دھیان. یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کا حکم سمجھ کے اس نماز کو پڑھیں گے کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے، اس رب کی آگے میں سب سجود ہوتا ہوں، اس رب سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، باتیں کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے رابع بصری کی رابع بصری تو یہ بانچ تھی اور سیاہ فام تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ جوانی کے اندر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جوانی میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا. تو روزانہ رات کو اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، کیا تجھے میری آج ضرورت ہے؟ وہ کہنا نہیں. تو یہ جاتی غسل کرتی، نیا جوڑا زیب کرتی اور مسلح پہ کہتی کہ مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے رب سے باتیں کرنی ہے. نماز میں کھڑی ہو جاتی. اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کی جو خاتمہ تھی، ان کی خاتمہ کو خواب میں زیارت ہوئی رابع بصری کی. رابع بصری سے پوچھنے لگی ان کی خاتمہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. سب سے پہلے تو یہ بتلائیں کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا، اللہ کے محبوب، ان کے لیے ہر راستہ آسان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کی طرح، موت عید کی طرح آئے گی. تو وہ رابع بصری سے پوچھنے لگی ان کی خاتمہ ہوا، ہمیں زیارت جب نصیب کی خاتمہ کی تو پوچھنے لگی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قبر میں بتلائیں، فرشتوں کے سوالوں کے جوابات کیسے دیے. تو رابع بصری مسکرانے لگی، مسکراتے ہوئے اپنی خاتمہ سے کہنے لگی کہ فرشتے میرے پاس آئے تھے، مجھ سے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو میں نے آگے سے فرشتوں سے کہا کہ میں اس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی، اس کے آگے سب سجود ہوتی رہی اور 4 فٹ زمین کے اندر آگے کیا اس رب کو بھول گئی.
ہاں کیا اس رب کو بھول جاؤں گی؟ تو فرشتے آگے سے کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ یہ تو ہم سے سوال کر رہی ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے۔ اور خاتمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا رابعہ بصری کے جسم پہ ایک نورانی لباس تھا، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو خاتمہ کہتی ہے مجھے وصیت کر کے گئی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نئے جوڑے کے اندر نیا کپڑا اس سے کفن نہ دینا، بلکہ جو میں نے جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے انہیں سے مجھے کفن دینا اور مجھے دفنا دینا۔ تو خاتمہ کہتی ہے کہ وہ جو جبہ جو پہنے جس سے جو کفن دے کے ان کو دفنایا گیا تھا وہ ان کے جسم پہ نہیں تھا، بلکہ نورانی ایک لباس تھا ان کے جسم پہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا رابعہ بصری سے کہ رابعہ بصری آپ کا وہ لباس جس میں آپ کو کفنا کے دفنایا گیا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ لباس تو آپ کے جسم پہ نہیں ہے، یہ کوئی الگ سے لباس ہے، نورانی لباس۔ تو رابعہ بصری جواب میں کیا کہنے لگی کہ وہ اللہ نے وہ اتار دیا میرے جسم سے، اور فرمایا کہ رابعہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرا یہ جبہ تیرے نامہ اعمال کے ساتھ کھلے گا، ہاں تیرے نامہ اعمال کے ساتھ کھلے گا۔ میرے بھائیو دوستوں تو یہ ہے اللہ سے محبت، ہاں اللہ سے شغف۔ ہاں ہمیں حقیقی معنوں میں ہم آج عبادت کرتے ہیں، عبادت یہ حقیقی معنوں میں عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ ہم نماز کے اندر کھڑے ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے رب سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے کیا کیا لے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں سب سے بڑی چیز کیا عبادت کو دل کے اندر محبت لے کے آؤ کہ یہ جو میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا جیسے حکم پورا کرنے کا حق ہے ایسے نہیں کر رہا، اے اللہ کیوں تو کا پورا عمل کر رہا ہوں اس میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے اس عمل پہ استقامت عطا فرما۔ نماز کے پابند اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بناؤ، ہاں نماز کے یہی رمضان کا مہینے اپنی تربیت کرنے کے لیے، ہاں کہ 5 وقت کی نماز۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اپنے رب اپنے آپ کو پابند بنایا ہاں نماز کا رمضان کے مہینے میں تو باقی 11 مہینے اس شخص کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا فوراً مسجد کے اندر چل جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں سے دوسری چیز کیا فرمایا اللہ نے ہمارے دیوں کے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، فراخ دلی کا معاملہ کرو، فراخ دلی کا۔ گزشتہ چند جمعوں سے آپ کو قرآن کے سامنے اس موضوع میں بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ تو دے دیتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی بھی صدقات خیرات بھی دیا کرو۔ ہاں کیا پتا کتنے لوگ آپ کے اس مال کے منتظر ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ روایت میں آتے ہیں کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ دیہات کا رہنے والا تھا، شہر میں آیا کچھ سامان لینے کی غرض سے، جب شہر میں پہنچا تو اس نے سن رکھا تھا، ابھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا، یہ سن رکھا تھا کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، جس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ حضور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب اس بدو کی نظر پڑی تو پہلی نظر میں اس بدو نے ایمان قبول کر لیا، ایک دم سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اور پھر یہ حضور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آخر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حقیقی معنوں میں آخری نبی زمانہ ہے۔ اور میں نے دیکھتے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ کا۔ اب مجھے دین کے بارے میں بتلائیں کہ دین ہے کیا ہے، اللہ کی طرف سے کون کون سے حکم میری طرف متوجہ ہو گئے، کون کون سے حکم میری طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ آپ رات کے سامنے یہ حدیث اگر اس پہ ہی ہم عمل کر لیں نا، اس حدیث پہ اللہ کے نبی اس بندو سے کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ جب تو ایمان لے آیا تو تیرے پہ سب سے پہلے جو فرض ہے وہ نماز فرض ہوگی، فرض نماز پڑھنا، اور اگر وقت مل جائے تو ساتھ ساتھ نفل نماز بھی پڑھنا، نفل نماز بھی۔ یہ بدو آگے سے کیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک دیہاتی ہوں اور بکریاں چلانے والا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا
اللہ کے نبی نے فرمایا وہی تیرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے تیرے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، جو سال میں ایک مہینہ پورا تیرے اوپر روزے فرض ہے، لیکن اگر تجھے اپنے آپ کو صحت مند پائے، وقت پائے، تو نفلی روزے بھی رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی عذر بیان کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں خالی فرضی روزے ہی رکھوں گا، ہاں میں نفلی روزے رکھنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، خالی فرضی روزے ہی رکھوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے مال کے اوپر زکات کو فرض کی ہے، جو تو زکات فرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد اگر تیرے پاس مال کی فراوانی ہو تو سب کے خیرات بھی کر لیا کر۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میرے پاس مال ہے جو میرے اوپر فرض ہے زکات وہ تو ادا کر دوں گا، میں غریب تنگ دست ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی مشکل ہے میرے لیے کسی کے لیے سب کا خیرات دینا، اس لیے میں جو فرض ہے اسی کو پورا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد تیرے اوپر حج کو فرض ہے، حج تیرے اوپر فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینا، اور اگر تجھے موقع ملے، اگر تیرے جسم میں طاقت ہو عمرہ بھی کر لینا، عمرہ بھی کر لینا، اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ آگے سے جواب میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے تمام کے تمام عذر بیان کر دیے، میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کروں گا، اتنی جسم میں سکت اور طاقت بھی نہیں ہے کہ پیدل جا کے عمرہ کر سکوں۔ وہ بدو جب مجلس سے اٹھ کے گیا اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بدو کو دیکھ لو۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے ہر نفل کے بارے میں نہیں، فرضوں کے بارے میں کہ فرض نماز پڑھوں گا نفل کی طاقت نہیں ہے، فرضی روزے رکھوں گا نفلی روزوں کی طاقت نہیں ہے، ہاں زکات دوں گا کہ سب کے خیرات کرنے کی طاقت نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کروں گا عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بدو کو دیکھ لو۔ تین مرتبہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ایک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کرو، اور سب سے بڑی چیز کیا ہر عمل کے بعد اللہ کی رضا میرے اس عمل سے میرا رب میرا راضی ہو جائے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے اور میں اللہ کے نبی کو وضو کا پانی دے رہا تھا، اللہ کے نبی وضو کر رہے میں اللہ کے نبی کو وضو کا پانی دے رہا، اور جب وضو کر کے اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے ربی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ خوشی کا اظہار تھا اللہ کے نبی کا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوشی تھی۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے تو میں بے ساختہ اللہ مان فرمائے میرے اور آپ جیسا رکھتی ہوگا نا ایک دم سے دنیا مانگنے لگتے ہیں، دنیا کے پیچھے کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، لیکن وہ صحابہ تھے، خالی دنیا نہیں آخرت کا بھی ان کو خیال تھا۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس خوشی کے عالم میں جب دیکھا کہ اللہ کے نبی جب یہ دعا دیں گے تو اللہ کے نبی میرے لیے بے ساختہ دل سے یہ دعا کریں گے، تو میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی رضا چاہیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے آخرت میں بھی آپ کا قرب حاصل، جیسے دنیا میں آپ کا قرب ہے آخرت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہو یہ تو اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا کہ ساتھ ساتھ استقامت مانگو۔ اے اللہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے اس پہ استقامت مانگو، اے اللہ میں یہ عمل تیرے لیے کر رہا ہوں مجھے اس پہ استقامت دے تاکہ باقی 11 مہینے بھی میرے لیے اس پہ عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس چیز کی کوشش کریں گے نا سارے، اور سب سے بڑی چیز کیا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کو بچانا۔ نیکی کرنا یہ آسان ہے، نیکی بچانا مشکل ہے۔ نیکی کرنا کیا آپ روزے کی حالت میں تو یہ نیک عمل ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کر رہے خالی بیٹھے سبحان اللہ کر رہے ہیں، اگر من سمتا نجا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، نہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں نہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بس روزے کی حالت میں ایسے بیٹھا
جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی، تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، ہاں، اور اللہ معاف فرمائے ان کاموں سے کتنے خرافات سن بھی رہا ہے، تو میرے بھائی دوستوں ضرور کیا یہ روزہ اس کے کسی کام کا ہے؟ اب سب مجھے بتلاؤ، اس کا روزہ اس کو فائدہ دے رہا ہے؟ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے اور ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، روزے کی حالت میں اللہ سے لعنت لے رہے ہیں، ہاں، روزے کی حالت میں اللہ سے لعنت وصول کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کے اندر نجات اور جھوٹ میں ہلاکت، ہاں، اپنے لیے ہلاکت کے دروازے بھی کھول رہے ہیں رحمتوں کے مہینے میں۔ تو میرے بھائیوں کیا روزہ اس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ بتلاؤ نا، روزہ اس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ کوئی اس روزے کا کوئی فائدہ ہے؟ روزے کی حالت میں ہم غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ نہیں، بعض بات ہم کہتے ہیں نا جی میں پیٹھ پیچھے تو کہہ رہا ہوں، اس کے منہ پہ بھی کہنے کی جرات رکھتا ہوں، جرات رکھتا ہوں، ہاں، جرات کی تو نہیں ہے نا، کر رہا تو غیبت ہے نا۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ روزے کی حالت میں ہم غیبت کر رہے ہیں، مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ اور پورے 11 مہینے یہ گناہ کر کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جس محفل، جس مجلس میں غیبت نہ ہو، ہمیں کہتے ہیں وہ مجلس کے اندر ضرور ہی نہیں ہے، اس مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے جھوٹ، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوشش کریں گے نا سارے، اللہ رب العزت سے دعا جو کام سنا اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔